آپ کے زیادہ تر جو تنقید کا نشانہ ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب بھی ہوتے ہیں. جب بھی کوئی نیا میسج آتا ہے تو وہ جو زیادہ پاپولر نیریٹو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آتا ہے. جو آلریڈی ریجیکٹڈ نیریٹوز ہیں، نون لیگ کو ریجیکٹ کر چکی ہے یہ قوم. شخصیت پرستی کی آپ بات کرتے ہیں، صدر مملکت کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے جاتے ہیں، گورنر گھٹنے کو ہاتھ لگاتا ہے چائنا بھیجنے سے پہلے. تو میں ان سب کو ہٹلر کے مترادف سمجھتا ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے زرداری ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں. اتنی بڑی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں تو صدیق تو بیچارہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس سے کیا گلہ نہیں نہیں شکوہ، اس سے کیا بالکل، مسئلہ مجھے بن گیا؟ صدیق جان صاحب اور ان کی کماش کے جتنے بھی لوگ ہیں، عمران ریاض ہوں، سمیع ابراہیم ہوں، معید پیرزادہ ہوں، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی فائلیں دیکھ دیکھ کے، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے پروگرامز اور ویلاگز کرتے ہیں تو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو. وہ جو خواہش ہے اوورال نظام کی کہ خان کو کمزور کریں سیاسی طور پہ، آپ بھی اس کے حصہ دار ہیں. غلطی ہے، پرویز خٹک ہاں جی غلطی ہے، علی مین گنڈا پور ہاں جی غلطی ہے، اب تو سہیل افریدی کو بھی غلطی کہہ رہے ہیں، شیخ رشید بھی اور بھائی اتنی غلطیاں کرنے والے آدمی پر تنقید کرنے والے کو آپ اٹھا کے ٹاؤٹ کہہ دیں. لیکن یہاں پہ جب آپ کا 95 سے 98% میڈیا بھی صبح سے شام تک عمران خان کے خلاف ہو، 2 سال سے اس کو کسی عدالت میں پیش نہ کیا گیا ہو، کسی ٹی وی چینل پہ اس کی تصویر نہ چلتی ہو، تو اس میں بھی اگر آپ کی تنقید کی اگر 70% بھی وہ ہو تو یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا کہ وہ تو پہلے ہی اس وقت جو ہے ظلم کا شکار ہے. کہ میں عمران خان صاحب کو اس اعتبار سے مظلوم نہیں سمجھتا. تو یہ تو آج بھی پاکستان تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں نظام کا حصہ بس باری کا انتظار کر رہی ہے اپنی. کہ ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یوتھ سے نکلا ہوا، بلکہ اس دن آپ نے ایئرپورٹ پہ بھی اس بندے کو بھی کہا کہ تم نے اس جی کا جی مظاہرہ کیا ہے، وہ جی جی لفظ تو خود ایک انتہائی گندی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ. نہیں نہیں بالکل غیر مناسب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور میں نادم ہوں اس کے اوپر. لیکن اے آر بھائی کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی مس کر رہے ہیں؟ اس وسیم سال بدامی آپ کو ووٹ دیں گے اگر آپ کی جماعت کو بدامی سپورٹ دیکھیں نہیں؟ میرا خیال ہے دیکھ. السلام علیکم جی، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عوام راج تحریک کے سربراہ اقرار الحسن صاحب میرے ساتھ ہیں. اقرار صاحب سے بہت سارے کوسچنز کرنے. اقرار بھائی، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے پورا اس چیز کا ادراک ہے کہ آج کل آپ کی مصروفیات کافی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، تو ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہ بڑے عرصے سے میری بھی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ضرور آن کیمرہ کچھ گفتگو ہو، تو تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. ٹھیک. اچھا اقرار بھائی، بہت ساری کوسچنز ہیں آپ سے کرنے ہیں اور آپ کی سیاست کے حوالے سے بھی کرنے ہیں، لیکن آبویسلی لیٹلی آپ کا وہ ایک انسیڈنٹ ہوا ایئرپورٹ پہ، تو میرے خیال میں بہت ساری ڈسکشن اس کے حوالے سے ہو چکی ہے. جی ہاں وہ جی اس ہاں. کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ذرا پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر آپ اپنے لیے کوئی گنجائش بنا لیں گے؟ اچھا اطہر بھائی، پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے لیے نہ کوئی گنجائش بنانا چاہتا ہوں، نہ میں کسی عہدے کا طلبگار ہوں، نہ میں ووٹ مانگنا چاہتا ہوں. میں تو حلفاً ہر جگہ جہاں جاتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم پر بھی میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا مقصد ہرگز خود اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کرنا، اپنے لیے کوئی عہدہ مانگنا، اپنا کسی طرح کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ مفاد نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اطہر بھائی، آپ کی میری ہم سب کی یہ ذمہ داری تھی پچھلے 78 برس میں کہ ہم اس قوم کو یہ بتاتے کہ جن سیاسی جماعتوں سے آپ امیدیں وابستہ کرتے ہیں، بدقسمتی سے جن سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت سمیت پاکستان کے سارے مسائل حل کرنے ہیں، جن لیڈر سے آپ یہ توقع کرتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ سسٹم ہی سیاسی اور جمہوری نہیں ہے. جن پارٹیوں کو آپ پارٹیاں یا جماعتیں سمجھتے ہیں وہ یا تو کسی عام ایک آدمی کی ملکیت ہوتی ہیں یا وہ کسی خاندان کی ملکیت ہوتی ہیں، جیسے دکانیں چلائی جاتی ہیں. ہم سب کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم بتاتے کہ جمہوریت کے نام پر یہ غیر جمہوری شخصیات، یہ سیاسی ڈکٹیٹر آپ کو اور مجھے بے وقوف بناتے رہیں اور اپنی اپنی باری میں یہ فوجی ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کے ڈیریل کرتے رہیں جمہوریت کو. پاکستان کو ایک ایسی جمہوری سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو پاکستان کے عوام کی ملکیت ہو. دنیا بھر میں جیسے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں ویسٹ کے اندر جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لوگوں کی، کارکنان کی، ورکرز کی ملکیت ہوتی ہیں اور ان میں میرٹ کا اور جمہوریت کا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو سب سے قابل آدمی ہے وہ ٹاپ تک آ جاتا ہے اور اس کے ذریعے ظاہر ہے مڈل کلاس لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں، عام لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں. تو جی. یہ جد و جہد ہے، اسے آپ شعوری، فکری، نظریاتی ایک تحریک اور موومنٹ کہہ لیجئے. جس طرح علی گڑھ تحریک تھی اسے بھی اس وقت کے جو جرنلسٹ تھے سر سید احمد خان انہوں نے چلایا. مولانا ظفر علی خان نے تحریک پاکستان کے طور پر اپنا کردار ادا کیا اس میں بطور جرنلسٹ. تو مجھے لگتا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ اقرار بھائی کہ آپ جب کہتے ہیں کہ نظام کے مطلب جو سٹیٹس کو ہے بنیادی طور پہ اس کو توڑنا ہے لیکن ایک ایسا جو ہی ہے آپ پہ جو تنقید ہوتی ہے کہ اس وقت جو سٹیٹس کو کے پوسٹر بوائز ہیں جو جماعتیں اس وقت حکمران جماعتیں ہیں ان پہ آپ اتنی تنقید نہیں کرتے آپ کے زیادہ تر جو تنقید کا نشانہ ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب بھی ہوتے ہیں اگر کوئی ایئرپورٹ پہ بھی آپ سے غیر شائستگی سے بات کرے تو آپ بھی اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم عمران خان کے سپورٹر ہو تو ہمت کرو کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کا ہر مخالف عمران خان کا سپورٹر اور آپ کی اتنی مخالفت ان سے کیوں ہے وہ تو خود جیل میں ہیں رات کو ان کو اسپتال لایا گیا خاندان کو بھی نہیں بتایا گیا ایک دفعہ جی پھر تو یہ تنقید کس حد تک آپ پہ جائز ہے اچھا پہلی بات تو یہ کہ وہ جو آپ ایئرپورٹ کے انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو میں نے کیمرہ آن ہونے سے پہلے ان صاحب سے پوچھا آپ چاہیں تو ان سے کبھی ملاقات ہو زندگی میں تو حلف لے لیجیے گا کہ میں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ خان صاحب کے فالوور ہیں یا پی ٹی آئی سے انسپائرڈ ہیں تو ہی سیڈ یس اور اس کے بعد پھر میں نے وہ کیمرہ نکالا اور وہ بات شروع ہوئی تو وہ تو ایک فیکٹ ٹھیک تھا وہ میری ازمپشن نہیں تھی دوسری بات عمران خان صاحب سے متعلق جب بھی اس طرح کی کوئی بھی غیر انسانی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں علل اعلان تاریخ گواہ میں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی اور یہ خان صاحب سے متعلق اب بھی جو ہو رہا ہے ان کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے ان کو جس طرح سے انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جیل میں رکھا گیا ہے میں بہت بار اس کی مذمت کر چکا ہوں درجنوں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا پرابلم یہ ہے نا کہ صرف جہاں تنقید ہوتی ہے پھر وہ اس کو اچھالتے ہیں بیکاز ذرا اس سے زیادہ ویوز زیادہ کامنٹس اور زیادہ گالیاں زیادہ لطف لیتے ہیں وہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں صرف خان صاحب سے متعلق تنقید کرتا ہوں اور گواہ ہے میرا پورا ریکارڈ میرا ٹویٹر اور باقی تمام تر چیزیں لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ عمران خان پر نظام اس وقت ظلم کر رہا ہے تو میں بڑی معافی چاہتا ہوں آپ سے عمران خان صاحب خود بھی نظام ہے یہ نظام 2 3 4 سال کی اس وقت کی موجودہ حکومت یا اس وقت کا جرنیل تھوڑا ہی ہوتا ہے نظام تو یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے نا 78 سال میں جس میں جرنیل اور سیاستدان مل کے گٹھ جوڑ کر کے سازشیں کر کے اپنے مخالفین کی حکومتوں کو ڈیریل کرتے رہے اپنی باری میں ان کو لگتا تھا جی یہ سیم پیج ہے اپنی باری میں ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرتے رہے اور پھر جب سیٹ سے ہٹا دیے جاتے ہیں تو انقلابی بن جاتے ہیں پہلی بار تو نہیں ہو رہا بھٹو صاحب نے بھی یہ کیا نواز شریف صاحب نے بھی یہ کیا عمران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں تو میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ عمران خان اس وقت نظام کا حصہ نہیں ہے بھائی آپ جب تک ایسے آدمی کو باقی لوگوں کی طرح جیسے نون لیگ کو مسترد کیا جیسے پیپلز پارٹی کو مسترد کیا جیسے ان پر تنقید کرتے ہیں ویسے ہی عمران خان کو مسترد نہیں کریں گے اس بنیاد پر کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ڈکٹیٹر مشرف کو ووٹ دیا ہوا ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے راحیل شریف سے دھرنے کے دوران ملاقاتیں کی ہوئی ہیں یہ وہ آدمی ہے جس نے جنرل باجوہ جیسے آدمی کو جمہوری اور سلجھاوا کہا ہوا ہے تو صرف یہ 2 3 سال اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد جعلی انقلابی بن کے آپ یہ کہیں جی اب یہ نظام جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہو گیا تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ سارے کے سارے نواز ٹھیک ہے شریف ہوں زرداری صاحب جی ہوں خان صاحب ہوں یہ اس نظام کا حصہ ہیں اس نظام کا حصہ رہے ہیں وہ بالکل ویسے ہی جیسے ڈکیتوں کے گینگ کے اندر کبھی کسی کو نکال دیں تھوڑے عرصے کے لیے ڈکیتی کے مال میں سے حصہ کم زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اس بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈکیت جو ہے نا وہ کوئی فرشتہ بن گیا یا پارسا ہو گیا تو سب نظام کا حصہ ہے اس بات پہ مجھے معاف کیجیے گا ٹھیک ہے پر آپ کی یہ چلے آرگیومنٹ اس کو اگر مان بھی لیا جائے تو وہ جو کوشچن وہیں پہ رہتا ہے کہ اتنی تنقید آپ زرداری صاحب پہ نہیں کرتے نواز شریف صاحب پہ نہیں کرتے شخصیت پرستی کی آپ بات کرتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے صدر مملکت کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے جاتے ہیں گورنر گھٹنے کو ہاتھ لگاتا ہے چائنا بھیجنے سے پہلے تو اس سے زیادہ کوئی شخصیت پرستی ہو سکتی ہے لیکن آپ کی تنقید پھر بھی خان صاحب پہ ہوتی ہے شخصیت نہیں پرستی نہیں کے ایسا حوالے نہیں سے اطہر بھائی میرا ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیجئے نواز شریف لکھ کے دیکھ لیجئے زرداری لکھ کے دیکھ لیجئے ابھی اسی وقت آن لائیو دیکھ لیجئے کہ ایسا نہیں کہ ان پر تنقید نہیں ہوتی لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کتنی غیر دانش مندانہ قسم کی توقع ہوتی ہے مجھ سے کہ آپ سب پر برابر کی تنقید کریں سر جب بھی کوئی نئی تحریک آتی ہے جب بھی کوئی نیا میسج آتا ہے تو وہ جو زیادہ پاپولر نیریٹو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آتا ہے جو آلریڈی ریجیکٹڈ نیریٹیوز ہیں نون لیگ کو ریجیکٹ کر چکی ہے یہ قوم اب تو صرف مسلط ہے نا بندوق کے زور پہ اسٹیبلشمنٹ کی دھاندلی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو مسترد کر چکی ہے قوم تو جب بھی کوئی تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی نیا بیانیہ نیا نظریہ نئی تحریک آئے گی وہ اپنے وقت کے سب سے پاپولر نیریٹو کے اگینسٹ آئے گی اور دنیا کو اور لوگوں کو یہ بتائے گی کہ جس پاپولر نیریٹو کو آپ فالو کر رہے ہیں جس سے آپ نے امید لگائی ہوئی ہے اس میں یہ پرابلمز ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپ کی مسیحائی نہیں کر سکتا ہم جس نظام کی بات کر رہے ہیں شاید یہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ایک منطقی بات ہے دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کوئی بھگوان یا مہاتما تو نہیں ہے کہ جو تنقید سے مبرہ ہے
تیسری بات یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ سب دوستوں کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ اقرار صاحب آپ نے عمران خان صاحب پہ یہ تنقید کی، غلط تنقید تھی، اس میں یہ فیکچوئل پرابلم تھا، یہ بات درست نہیں تھی۔ یعنی یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا کہ ہم جب جاتے تھے ہیروئن بیچنے والے کو پکڑنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ میں ہیروئن نہیں بیچتا یا آپ نے مجھے غلط پکڑا، وہ کہتا تھا یار فلانا بھی تو چرس بیچ رہے ہیں، انہوں بھی پڑھو۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ اقرار الحسن عمران خان صاحب پر جو تنقید کرتا ہے وہ تنقید درست نہیں ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ فیکٹس کے اگینسٹ بات کی گئی ہے، اس میں یہ ایڈیٹڈ ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پر زیادہ بات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، جس طرح آپ نے خود بھی یہ اس چیز کو مانا تسلیم کیا کہ اس وقت سب سے پاپولر وہ ہے، اور یس یہی آف یہی کورس، وہ آرگیومنٹ ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ جب بالکل آپ ٹھیک بات ہے۔ دیکھتے ہیں، آپ بھی عوام راج کی بات کرتے ہیں تو عوام کا ایک اجتماعی شعور ہوتا ہے، اور اجتماعی شعور اگر سمجھتا ہے کہ ایک شخص نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے، جو آپ پہ تنقید ہوتی ہے وہ اس میں فیکچوئل بات والی بات جو آپ نے کہی بالکل درست فرمائی، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک شخص ایک نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے، عوام کا اجتماعی شعور یہ سمجھ رہا ہے، لیکن اقرار الحسن بھائی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے گمراہ ہے، اس چیز کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ یہ وہ جی میرا پوائنٹ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے اطہر بھائی، دیکھیے یہی وہ اجتماعی شعور تھا جو کل تک باجوہ کو ابو کہتا تھا۔ تو اگر تو آپ یہ کہیں کہ بھائی اس اجتماعی شعور کو تنقید کا نہیں، اس کا احترام، اس مینڈیٹ کا، میں نے علل اعلان کہا کہ دھاندلی ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف، اس مینڈیٹ کا، اس اجتماعی شعور کا احترام، لیکن یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ اس پر تنقید نہیں کر سکتے یا جس بات کو لوگ درست سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ کبھی نہیں ہوتا، اگین آپ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر پنڈ کے چودھری کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ چودھری ٹھیک ہوگا۔ تو سادہ سی بات ہے کہ اکثریت میں ہونے کا احترام ضرور کیجئے، ظاہر ہے ہم سب جمہوری لوگ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں عمران خان کا مینڈیٹ چوری ہو، عمران خان کو حکومت ملنی چاہیے، لیکن اس تسلیم کرنے کے ساتھ ہم اس حق سے محروم نہیں ہو جاتے کہ عمران خان سے پر تنقید نہیں کر سکتے ہم۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک۔ عوام کا شعور، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن بھائی یہی شعور تھا جس نے نواز شریف کو 2/3 میجورٹی دی تھی، یہی شعور تھا جس نے 95.7% ڈکٹیٹر مشرف کو ووٹ دیا ہوا ہے، یہی شعور تھا جو عمران خان صاحب کے پیچھے جن کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ کتنے سالوں تک جنرل راحیل شریف کو مسیحا سمجھتے رہے، جنرل فیض کو مسیحا سمجھتے رہے، جنرل باجوہ کو مسیحا سمجھتے رہے۔ تو اگر آپ اور میں کہیں کہ بھائی شعور جو کہہ رہا ہے بالکل وہ ٹھیک ہے، اس پر تنقید نہیں کی جانی چاہیے، تو ٹھیک ہے، آئندہ میں تنقید نہیں کرتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت ہمیشہ درست ہو، ان کا احترام اپنی جگہ۔ جی، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ obviously جو جینون ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اقرار بھائی، وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے، جہاں پہ عوام اپنے آپ کو کوئی ووٹ دیتی ہے کسی ایسے بندے کو لے آتی ہے۔ ابھی ٹرمپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے ایک جنگ شروع کی لیکن اب ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کیونکہ الیکشن آنے والا ہے آگے مڈ ٹرم۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ فارم 47 پہ میں دوبارہ جیت جاؤں گا تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہی ہم نے ہٹلر کا بھی دیکھا، بہت سارے دوست پاکستان میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہٹلر بھی بہت پاپولر تھا، آلدو کہ یس ہٹلر نے نہ الیکشن جیتا بلکہ وہ اس کو جب لایا گیا وہ تو اس کے پاس فل آؤٹ رائٹ میجورٹی نہیں تھی، لیکن اس نے آ کے آئین کو روندا، عدلیہ کو ختم کیا، وہ ساری چیزوں کے نتیجے میں وہاں پہ جو کچھ بھی ہو، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو یہ موقع نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقرار بھائی ٹھیک ہیں تو وہ ان کو لے کے آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ ان کو آؤٹ کر دیں۔ جی جی 1 کروڑ% یہی ہونا چاہیے۔ میں اطہر بھائی یہ کہتا ہوں اس عمل کا آغاز پارٹیوں سے کیجئے۔ دیکھیے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتوں میں میرٹ نہ ہو، آپ کی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہ ہو اور ملک میں آپ جمہوریت کا دعویٰ کریں کہ ہم لے کر آئیں گے اور ہم جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں گے۔ آپ کو جمہوریت کے لیے قربانی دینی ہے تو سر پلیز پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت لائیے، وہاں قربانی دیجیے اپنی سیٹ کی، وہاں میرٹ کا ایک سسٹم متعارف کروائیے۔ جس طرح آپ نے بھی ہٹلر کی مثال دی نا، تو میں ان سب کو ہٹلر کے مترادف سمجھتا ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے زرداری ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں۔ سر مجھے بتائیے کہ جس بیس، جو بنیاد ہے، یعنی ان کی سیاسی جماعتیں، ان میں یہ کس میرٹ یا جمہوریت کے ذریعے اوپر آئے ہیں؟ جب آپ ظاہر ہے 30-40 سال تک ایک سسٹم پہ مسلط رہتے ہیں، ایک جماعت پر قابض رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ تو بالکل، صدام حسین بھی بہت پاپولر ہو گیا تھا، مشرف بھی بہت پاپولر ہو گیا تھا، ہٹلر کی بھی مثال آپ نے خود ہی دے دی۔ تو جب تک بنیاد میں جمہوریت نہیں آئے گی سر، جب تک پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی، جب تک یہ کلچر تبدیل نہیں ہوگا کہ کوئی فرد یا کوئی خاندان 30 سال 40 سال 50 سال مسلط رہے پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر، ہم اسے جمہوریت نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جتنا بھی جمہوریت جمہوریت کہیں گے یہ سارے، چاہے وہ نون لیگ ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان صاحب ہو، سوائے نورا کشتی کے کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی بہت پیاری لگتی ہے آپ کو جمہوریت، پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آئیے۔ آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے، پہلے پارٹی میں الیکشنز اور فیئر الیکشن سے آغاز کیجئے۔ آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے،
سر پہلے پارٹی کے آئین پر عمل کریں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، وہ خانہ پوری کر کے نا صرف الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیجئے۔ آپ جب تک بنیاد کو ٹھیک نہیں کریں گے ملک میں جمہوریت نہیں آئے گی، نہ 78 سال میں آ سکی ہے نہ اگلے 100 سال میں آ سکے گی۔ سیاسی ڈکٹیٹرز کا خاتمہ کیجئے، سیاسی ڈکٹیٹرز کا خاتمہ ہوگا، خدا شاہد ہے کہ انشاءاللہ فوجی ڈکٹیٹرز کی جو دخل اندازی ہے یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گی، کیونکہ ان میں سے ٹھیک کوئی نہ کوئی کنڈی کھولتا ہے ڈکیتی کے لیے بار بار اندر سے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ملتا ہے ان کے ساتھ اور ووٹ چوری کرواتا ہے اور مینڈیٹ چوری کرواتا ہے، وہ مارشاء اللہ لگاتے ہیں تو انہی میں سے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہار لے کے انہیں ویلکم کرنے کے لیے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو اس ملک کا اسٹیبلشمنٹ بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا پرابلم سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے اور سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں۔ ٹھیک اچھا میں آپ نے جیسا اپنے ٹویٹر کا ذکر کیا میں اس پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ صدیق جان سے آپ مجھے تھوڑے سے لگ رہے تھے، ناراض لگ رہے تھے، اور بلکہ بار بار آپ ان کا ذکر بھی کرتے رہے، تو جی آپ جی اتنی بڑی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، تو صدیق تو بیچارہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس سے کیا گلہ نہیں نہیں شکوہ، اس سے کیا بالکل، مسئلہ بن گیا؟ مجھے خود بھی بڑا پیارا ہے، وہ بڑی محنت سے وہاں اس نے ظاہر اپنا ایک مقام بنایا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ محبتیں اپنی جگہ، سیاسی اور نظریاتی اختلاف آپ کا اور میرا ہم سب کا حق ہے، ہم پتہ نہیں کیوں اختلاف رائے کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس قتل کر دیا کسی نے ہمارا اور بس اس حد تک اب مخالفت ہوگی کہ جیسے خاندانی نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، لیکن دیکھیے میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ کر دوں کہ مجھے کل بھی لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی جگہ زرداری صاحب ہوتے یا عمران خان ہوتے یا نواز شریف ہوتے تو کیا وہ ایسے ہی الجھتے اس ایف آئی اے کے اہلکار سے، کیونکہ آپ بھی اب سیاستدان اور سیاسی، اولا تو میں نے عرض کر دیا کہ میں سیاستدان نہ ہوں نہ بننا چاہتا ہوں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اگین اسی طرح سے پورٹرے کروں خود کو جیسے باقی سیاستدانوں نے کیا تو پھر وہی ایک انڈیویجول کے گرد گھومنے والا سسٹم بن جائے گا جیسے باقی پارٹیوں کے اندر ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے وہ جب آتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر تو ان کے آگے پیچھے پروٹوکول، ہٹو بچو، ایف آئی اے کے میں تو ایک مسکین آدمی کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ لائن میں لگ کے امیگریشن کروا رہا تھا، تو وہ ان کا کہ وہ کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ جس لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی سیاسی جملہ کس جائے ایئرپورٹ کے اوپر؟ تو آپ پلیز کمپیئر مت کیجیے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی طرح کسی کی بات کا جواب میری سوشل میڈیا ٹیم دے۔ سر میں ایک ورکر کے طور پر عوام راج تحریک میں جیسے باقی ٹویٹس کرتے ہیں، جیسے باقی لوگ پوسٹیں کرتے ہیں، ایک عام کارکن کے طور پر اپنی خدمات تب تک سر انجام دوں گا جب تک اس پارٹی کے اندر، اس تحریک کے اندر الیکشنز نہیں ہو جاتے اور اس کی الیکٹڈ کیبنٹس، ایڈوائزری کمیٹیز اور بورڈز تشکیل نہیں پا جاتے، اس کے بعد میں کوئی اور کام کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس تحریک میں مجھے وہ ٹپیکل سیاست دانوں کی طرح سمجھنا یا مجھ سے وہ توقع کرنا وہ بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، وہ پھر جو آپ نے وہ صدیق والی بات بتائی نہیں کہ اس کو آپ کیا مکالمہ اس سے کرنا چاہتے ہیں آپ، وہ جو آپ ٹویٹر نہیں پہ نہیں لکھ رہے تھے؟ دیکھیں، اصولی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سارے دوست ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں نا، آج کل یہ رواج اور وہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے تو ان سے عرض کیا کہ آئے بیٹھ کر اس پر ذرا تفصیلی مناظرہ کر لیتے ہیں، اور اگر آپ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مباہلہ کر لیتے ہیں، آئیے روضہ رسول پہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص، یعنی میں اپنے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اگر میں آج کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فوج کے کسی بھی سطح کے افسر سے کسی بھی طرح کے رابطے میں ہوں یا اس سے پہلے کبھی اپنے جرنلزم کے کیریئر میں رہا ہوں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اور صدیق جان صاحب اور ان کی کماش کے جتنے بھی لوگ ہیں، عمران ریاض ہوں، سمیع ابراہیم ہوں، معید پیرزادہ ہوں، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی فائلیں دیکھ دیکھ کے، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے پروگرامز اور ویلاگز کرتے ہیں تو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے تو یہاں تک اطہر بھائی کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جانتے بوجھتے ہوئے ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر کبھی بھی کوئی ایک لفظ بھی جھوٹ کا کہا ہو تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، لیکن اگر آپ اور آپ کے گرو جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ساری زندگی جھوٹ بول کر سیاست کی ہو تو پھر آپ بھی کہیے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر ذرا بات ہو جائے۔ میرا 20-21 سال کا صحافتی سفر پوری قوم کے اور آپ سب کے سامنے ہے، میرا ٹویٹر اٹھا لیجئے، میرے پروگرامز اٹھا لیجئے، زندگی میں اطہر بھائی ایک مرتبہ بھی کبھی کسی جرنیل کے حق میں کوئی لفظ لکھا ہو یا کوئی لفظ کہا ہو چوراہے پر میری گردن اتار دیجیے، حالانکہ میں اے آر وائی کا حصہ رہا ہوں جس کے بارے میں تاثر تھا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ادارہ ہے، تو اس کے باوجود یہ عجیب و غریب ایک پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے جو ٹاؤٹ 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 کا کلچر متعارف کروا دیا ہے، تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ آئیے روضہ رسول پہ، کعبۃ اللہ پہ، قرآن سر پہ رکھیں اور لعنت بھیجیں آج کے ہر ٹاؤٹ پر بھی اور ماضی کے ہر ٹاؤٹ پر بھی۔ تو یہ چھوٹی سی ٹھیک بحث تھی جو میں چاہتا تھا کہ صدیق جان صاحب ٹھیک سے ہے کی جائے۔ اس میں اقرار بھائی ایک چیز یہ ہے نا کہ آج کل جو ماحول ہے سامنے نظر آتا ہے کہ کس کی خواہش ہے کہ عمران خان کو سیاسی طور پہ ختم کرنا ہے، کبھی کوئی
नई पार्टी बनती है, कभी कोई इत्तेहाद बनता है। अगर आज भुट्टो के वारिस और ज़िया उल हक के जानशीन इकट्ठे हुए हैं, वो मेरी और आपकी मोहब्बत में तो इकट्ठे नहीं हुए। उनको सही भी बात है। इकट्ठा किया गया है कि इमरान खान को ख़त्म करना है। तो आप भी जब इमरान खान पे ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो उससे ये तासुर मिलता है कि शायद जो है, वो जो ख्वाहिश है ओवरऑल निज़ाम की कि खान को कमज़ोर करें सियासी तौर पे, आप भी उसके हिस्सेदार हैं। तो ये वो तनकीद होती है। नहीं, नहीं, दुरुस्त बात है। ज़ाहिर है तासुर लेना और कतईयत के साथ और इस तरह से एक इल्ज़ाम लगा देना, मुझे लगता है कि दोनों में एक फ़र्क होना चाहिए। दूसरा फिर मैं वही अर्ज़ करूँगा कि ये रिवायत मत बनाइए कि चूँकि कोई इमरान खान पर तनकीद कर रहा है तो बस वो टाउट है। मुबर्रा नहीं है तनकीद से इमरान खान साहब। 25 साल में दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों सियासी गलतियाँ की हैं जिन्हें सब खुद तस्लीम करते हैं। उनसे पूछें कि जनाब वो जनरल मुशर्रफ को वोट देना, कहते हैं जी हाँ, बिल्कुल गलती है। उनसे पूछें वो धरने में राहील शरीफ साहब से, जी हाँ, बिल्कुल गलती है। उनसे पूछें कि जनाब वो जनरल आसिम पापा जॉन्स वाले को क्लीन चिट देना, वो बिल्कुल जी गलती है। उनसे पूछें कि वो बाजवा को जमहूरी सुलझा हुआ कहना, हाँ जी, बिल्कुल गलती है। उस्मान बुज़दार, हाँ जी, गलती है। परवेज़ खटक, हाँ जी, गलती है। अली मीन गंडापुर, हाँ जी, गलती है। अब तो सुहेल अफरीदी को भी गलती कह रहे हैं, शेख रशीद भी और भाई इतनी गलतियाँ करने वाले आदमी पर तनकीद करने वाले को आप उठा के टाउट कह दें। ये तो मत बनाइए ना ये रिवायत कि ऐसे आदमी पर जो गलतियों का मुजस्समा रहा है अपनी सियासी जिंदगी के अंदर, उनके जो अच्छे काम है हम अल्लाह तस्लीम करते हैं। शौकत खानम बेहतरीन काम किया, 92 का वर्ल्ड कप जीत कर दिया, जिंदाबाद, क्या बात है इमरान खान साहब की, नमल बनाया, हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन सर सियासी गलतियों पर बात करने दीजिए। और फिर जब आप बार बार हमें कहते हैं ठीक। कि आप टाउट हैं, बार बार आप हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो ज़ाहिर है रद्द अमल का परसेंटेज और रेशो भी उतना ही होगा। तो इस बात से प्लीज ये टैग मत करना शुरू कर दिए कि कोई फलां पर अगर तनकीद कर रहा है जो कि खुद पूरा सियासी गलतियों से लिथड़ा हुआ एक इंसान है 25 साल में, तो वो एस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ होगा। मैं तो कहता हूं इसका यही हल है कि या तो आप साबित कीजिए जो इल्जाम लगा रहा है, बारे सबूत तो उसके ऊपर है, वो साबित करे कि इकरारुल हसन ने अपनी जिंदगी में ये जर्नैलों के लिए एस्टेब्लिशमेंट, हम तो 2001 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्टेज पर खड़े होकर तकरीरें किया करते थे बलूचिस्तान के मसले के ऊपर। हम तो उस वक्त भी जो डॉक्टर शाजिया केस था बलूचिस्तान का, उस पर तकरीरें किया करते थे और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट फैज की और फराज की नज़में पढ़ा करते थे। तो ये 2022 के बाद बेचारे नए नए अंडे से निकलने वाले इनकलाबी अगर आपको टाउट कहेंगे, तो मुझे लगता है कि गुस्सा हक बजानिब है और उसमें अगर कोई सख्ती होती है तो उसको भी समझना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। इसमें इकरार भाई, इसमें एक जो छोटा-सा इसमें पॉइंट ये है कि इस वक़्त जो एक शख्स है, जिसके खिलाफ वैसे ही जो है पूरा निज़ाम है, दूसरा कतन खान साहब की ज़ात हो जाए या कोई भी सियासतदान हो जाए, वो तनकीद से मुबर्रा नहीं है। मेरे ख़्याल में जो तनकीद करता है, कोई भी करे, वो उस शख्स के साथ एक तरह से भलाई करता है ताकि वो अपनी इस्लाह कर दुरुस्त बात। सके। लेकिन यहाँ पे जब आपका 95 से 98% मीडिया भी सुबह से शाम तक इमरान खान के खिलाफ हो, शर्जील मेमन से शुरू हो और जाके जो है मरियम औरंगज़ेब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को ख़त्म हो, हर मीडिया उसको कट करे, 2 साल से उसको किसी अदालत में पेश ना किया गया हो, किसी टीवी चैनल पे उसकी तस्वीर ना चलती हो, तो उसमें भी अगर आपकी तनकीद की अगर 70% भी वो हो, तो ये भी तो एक पॉइंट है ना कि वो तो पहले ही इस वक़्त जो है ज़ुल्म का शिकार है, तो उसके ऊपर फिर अच्छा, तनकीद इस वक़्त क्या उतनी इस पे ना बनती है? देखिए मैं बाकियों का जवाब दे तो नहीं हूँ, मैं अपनी लॉजिक, अपनी मंतिक और जो मैं सोचता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखें, मैं कोई हरफ़े आखिर तो नहीं हूँ अज़हर भाई, ना मैं फरिश्ता हूँ। लेकिन जो दयानतदारी से मैं सोचता हूँ, मैंने आपको उसकी गुज़ारिशात कर ली। मगर फिर मैं वही दरख़्वास्त करूँगा कि मैं इमरान खान साहब को उस एतबार से मज़लूम नहीं समझता। आप यूँ तसव्वुर कर लीजिए कि कहीं एक भड़कती हुई आग हो, समझ लीजिए कि निज़ाम है और उसकी जलती हुई आग है जिसमें बहुत सारे लोग जल रहे हैं। एक आदमी उसमें लकड़ियाँ डालता रहा है 25 साल। हर जर्नैल की तारीफ की है। जर्नैलों का जो नैरेटिव था कि ये सियासतदान करप्ट होते हैं, इस वजह से फौज को मुदाखलत करना पड़ती है। मुशर्रफ को भी यही कह के वोट दिया और उसके बाद भी तो एक आदमी 25 साल उस आग को, निजाम की आग को लकड़ियां डाल डाल के भड़काता रहा और अब वो लकड़ियां डालने के दौरान अगर उसके अपने हाथ जल गए हैं तो आप उसको मजलूम तो नहीं कहेंगे। आप जरूर चाहेंगे कि उसके हाथ जो है उनका इलाज किया जाए, आप जरूर उसके हाथों पर लगी हुई आग को बुझाना चाहेंगे, लेकिन उसको मजलूम नहीं मानेंगे आप। तो मेरा बस ये छोटा सा मौकिफ है कि इमरान खान साहब निजाम के जुल्म का शिकार नहीं है, वो निजाम का हिस्सा है। बस ये थोड़ी बहुत सी लड़ाई है इस वक्त। भाई अभी भी वो क्या कहते हैं कि फौज को सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और दूसरे ही सांस में कहते हैं कि मैं फौज से बात करूंगा और जर्नैलों से बात करूंगा। तो अभी भी यही तजाद मौजूद है। यानी उनका ट्वीट अतर भाई जो चंद 3-4 ट्वीट्स पहले कि हमें सिर्फ आसिम मुनीर से प्रॉब्लम है, ये कौन सा नजरिया है भाई? अगर आपको सिर्फ आसिम मुनीर से प्रॉब्लम है, इसका मतलब है डीएचए, फौजी फूड, फौजी फर्टिलाइजर, बलूचिस्तान, गुमशुदा अफराद, इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है आपको एस्टेब्लिशमेंट से बतौर जो 78 साल में होता रहा,
تو یہ تو آج بھی پاکستان تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں نظام کا حصہ بس باری کا انتظار کر رہی ہے اپنی، اور جیسی تھپکی ملے گی میرا یہ گمان ہے 25 سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے کہ دوبارہ، اور ابھی وہ کہہ بھی یہی رہے ہیں کہ دوبارہ وہ سوار ہو جائیں گے فوج کی گود میں اور جرنیلوں کی گود میں۔ اچھا، اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں اس وقت اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے کا اختیار صرف فوج کے پاس ہے، اور آپ نے بھی جس طرح اپنے انٹرویو میں شروع میں کہا کہ مبینہ طور پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو بھی انہوں نے مسلط کیا ہے، تو پھر جس کے پاس اختیار ہے بات تو اس سے ہوگی۔ اور دوسرا جو عام بندے والی آپ بات کرتے ہیں، جو دیگر سیاسی خاندان ہیں وہ تو اپوزیشن میں بھی ہوں تو ان کے نوکروں کے نوکر بھی پروٹوکولز میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں درست پہ تو بات ہم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنیں کبھی سڑک پہ بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی وہ زمین پہ بیٹھی ہوتی ہیں، پورے دور اقتدار میں کبھی ان کو پروٹوکول کے ساتھ نہیں دیکھا۔ تو وہ جو آپ کی خواہش ہے کہ ایک عام بندے کی طرح لیڈر کا خاندان بھی ہو، تو وہ تو تھوڑا بہت تو وہاں پہ نظر آتا ہے۔ آپ تو نظریاتی طور پہ مجھے ان کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں، تو نہیں نہیں یہ نہیں، تو پھر دیکھیے نا، تنقید۔ پھر ہم شخصیت پرستی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ نے جتنی باتیں فرمائی نا عطر بھائی، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ اسی ملک میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی اٹھائی گئی، کوئی پروٹوکول نہیں تھا اس وقت ان کے پاس۔ اسی ملک میں بے نظیر صاحبہ جس طرح اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر لے کے جایا کرتی تھی آصف علی زرداری صاحب سے ملوانے کے لیے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوا کرتا تھا ان کے پاس۔ تو ظاہر ہے جو بھی اس وقت وقتی طور پر زیر عتاب ہوتا ہے تو ظاہر اس کے پاس تو پروٹوکول نہیں ہوگا، تو اس کو کوئی اچھائی میں گرداننا، ہم نے دیکھا نا ان کے صاحبزادگان جب تشریف لائے تھے ان کے وزیر اعظم وہ جب ریسنٹلی، تو ظاہر ان کے ساتھ بھی پروٹوکول اور ساری چیزیں تھیں۔ تو میں صرف درخواست ہی کر رہا ہوں کہ یہ چند باتوں کی وجہ سے، میں مان بھی لوں آپ کی بات، پھر بھی ہم پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ صرف اس بنیاد پر کہ فلاں نے کم پروٹوکول لیا، فلاں نے نہیں لیا، اس کی بہن کے پاس پروٹوکول تھا، تو اس لیے شخصیت پرستی ہونی چاہیے، اس لیے پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے پارٹیوں کے اندر میرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم ڈیبیٹ پہ ذرا فوکسڈ رہیں۔ بنیادی بات ہے عمران خان صاحب کو فرشتہ مان لیجئے، میں بھی کہتا ہوں مان لیں، مجھے کیا اعتراض ہے، ٹھیک ہے فائن، مگر وہ فرشتہ بھی ایک جمہوری طریقے سے آنا چاہیے۔ اگر آپ نے پروگرس کرنی ہے تو، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پارٹی کے اندر میرٹ لے کر آئیے، سب کو برابر کا موقع دیجئے۔ صرف چاپلوس دیکھیں نا اصل میں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو پولیٹیکل ڈکٹیٹرز مسلط ہو جاتے ہیں پارٹیوں کے اوپر، یہ صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ یا یہ آگے لاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، جیسے مریم نواز صاحبہ اس وقت پنجاب میں ہیں، یا یہ آگے لاتے ہیں پارٹی کا سب سے بے وقوف اور بونگا آدمی ڈھونڈ کے، جیسے عثمان بزدار صاحب تھے یا قائم علی شاہ صاحب، معاف کیجیے گا میں بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہوں، لیکن سادہ آدمی ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں کوئی ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے، یا پھر سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی ڈھونڈ کر آگے لاتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کی مثال ہے، وہ بیٹھ کے فوٹو پہ ٹاکی مارتا رہے اور میرا لیڈر اور میرا قائد کرتا رہے۔ میری گزارش یہ ہے، آپ ایک نظام بنائیے سیاسی جماعتوں کے اندر، مڈل کلاس ضرور آگے آئے لیکن ایک میرٹ سے گزر کر، ایک انٹرنل ڈیموکریٹک پروسیس سے گزر کر، یہ نہیں کہ جو مجھے پسند ہے اس کو میں نے لگا دیا اور میں نے کہا دیکھو میں نے مڈل کلاس کو لگا دیا ہے، تو اس نے پھر وہی کرنا ہے جو سہیل آفریدی کر رہا ہے، اور اس کو بھی ماں بہن کی گالیاں پڑ رہی ہیں صبح سے لے کے رات تک اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ پارٹیوں کو شخصیات اور خاندانوں کی دکانیں بنانے کی بجائے جمہوری ادارے بنائیے۔ جب یہ ہو جائے گا پھر یہ ادارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کو ٹکر دے سکیں گے۔ افراد سے نہ یہ جنگ جیتی گئی ہے آج تک، نہ جیتی جائے گی۔ بھٹو نے بھی کر کے دیکھ لیا، عمران خان کا حال بھی دیکھ لیجئے گا، نتیجہ کچھ برآمد نہیں ہوگا اس سے۔ جی، میں آپ سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں اس چیز پہ، پر وہ جو شخصیت پرستی والی بات ہے، میں اگین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ دینا عوام کا کام ہے، اور وقت کے ساتھ ٹھیک ساتھ بات، عوام جس کو ریجیکٹ کرتی جائے گی وہ ریجیکٹ ہوتا جائے گا، اور پھر بھٹو خاندان کو، شریف خاندان کو، خان صاحب کی بہنوں کے خاندان کے ساتھ میرے خیال میں اکویٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کی اپوزیشن بھی دیکھی ہے، ان کے جیل جی بھی جی، دیکھے ہیں، ان کے دنیا بھر میں جائیدادیں بھی دیکھی ہیں، تو وہ ساری میرے خیال میں وہ تھوڑا سا وہ جو ایک وہ موازنہ بنتا نہیں ہے اس لیول کے اوپر۔ نہیں، باقی وہ علیمہ اس خان حد تک صاحبہ کی بھی دبئی میں جائیدادیں ہیں۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہم پھر غیر ضروری بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ اس نے 1% کیا، اس نے 10% کیا، اس نے 10% کیا، 100% کیا، چونکہ 100% والا زیادہ برا ہے 10% والے کو مان لیں۔ تو آپ کی اور میری ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے کہ جو کم برا ہے اسے اپنی قسمت سمجھ کے تسلیم کر لیں۔ ہم اس پر بحث کیوں نہیں کر رہے کہ بھائی جو سب سے اچھا ہے 26 کروڑ لوگوں میں، چاہے وہ بورے والا یا بہاڑی کی کسی گلی میں بیٹھا ہے، چاہے وہ چار سدہ یا سوابی میں ہے، چاہے وہ نوشکی کے اندر ہے، تربت کے اندر ہے، چاہے وہ دادو یا سہون کے اندر ہے، اگر اللہ نے اس کو فطری طور پر آرگینک لیڈر بنایا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹم بنائیے جس سے وہ گزر کے ٹاپ تک پہنچے، اپنا کام کرے اور مسلط نہ ہو جائے۔ 4 سال یا زیادہ سے بالکل زیادہ 2 ٹرمز اپنا کام کرے، اس کے بعد نئے لوگ آ جائیں۔ سر جیسے دنیا کی جمہوریتوں میں ہوتا ہے، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، تو میں یہ فلسفہ میں نے تو 100% ایجاد نہیں کیا۔
میں 100% اقرار بھائی آپ سے ایگری کرتا ہوں، پر میں وہی عرض کر رہا تھا کہ عمران خان کی بہن کی جب جائیداد تھی یا اس کی اپنی تھی، وہ کبھی اقتدار میں نہیں تھا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو 60 کی دہائی سے 70 کی دہائی سے اقتدار میں ہیں۔ تو یہ بالکل ڈیفرنس ہے ٹھیک کہ آپ کے پاس پبلک آفس تھا، پبلک منی تھی، ایک ذاتی طور پہ آپ ملیشیا میں لیں، میں انڈونیشیا میں گھر لوں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے بھی بڑھاتے ہیں کہ ایک جو تنقید آپ بھی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کارکن بڑا بد تہذیب ہے، غیر شائستگی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن یہ گلہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یوتھ سے نکلا ہوا، بلکہ اس دن آپ نے ایئرپورٹ پہ بھی اس بندے کو بھی کہا کہ تم نے اس جی کا جی مظاہرہ کیا ہے، وہ جی جی لفظ تو خود ایک انتہائی گندی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو کیا وہ لفظ اب جب آپ کسی کے لیے استعمال کریں گے وہ مناسب ہے؟ نہیں نہیں بالکل غیر مناسب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور میں نادم ہوں اس کے اوپر۔ لیکن اس سے پہلے یہ آج کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرے خیال 2-3 سال پہلے کی بھی شاید میری ایک پوڈ کاسٹ موجود ہوگی کہ میں نے اس میں کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، چاہے وہ پٹواری ہے، چاہے وہ یوتھیا ہے، یہ اب اپنی پولیٹیکل میننگز کے اندر مستعمل ہو چکے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے دوست خود بھی خود کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ والے خود کو خود پٹواری کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ٹرمینالوجی جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بھی جس طرح سے بھی یہ ڈرائیو ہوئی الٹیمیٹلی مستعمل ہو چکی ہیں، لیکن ان کو استعمال نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور میں یہ استعمال نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں بے نامی قسم کے اکاؤنٹس، وہ آپ کے حوالے سے نامناسب بات کرتے ہیں، میرے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے، اور اس کی سب تنقید کی جاتی ہے۔ لیکن ایک سیاسی جماعت میں کے لوگ ہیں جو افیلیٹڈ بھی ہیں، ان کو وزراء پروٹوکول بھی دیتے ہیں، وہ ہاں پاکستان ہاں بھی آتے ہیں، اور وہ عورتوں کی شرم گاہوں سے لے کے پتہ نہیں کون کون سی چیز کے اوپر پوری پوری ویڈیوز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو اس جماعت سے نہیں جوڑا جاتا، یا اس جماعت کے اوپر ویسی تنقید نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ 25 مرتبہ کم سے کم اس شخص کا میں نام لے چکا ہوں ویڈیوز کے اندر، ابھی بھی لیتا ہوں، احسن چٹھا صاحب جو بھی ان کا نام ہے، غالباً یہی ہے۔ آ، مختلف ویڈیوز میں کنڈیم کر چکا ہوں، اور وہ تو مجھے بھی بہت 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 کچھ کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو میں ہرگز کوئی تفریق نہیں ہے، اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ایسا نہیں ہے کہ جو گالی دینے والے ہیں وہ عام طور پر اس طرح سے قیادت کے ساتھ دکھائی دے رہے ہوں، لیکن نون لیگ کے اندر یہ پرابلم ہے کہ قیادت کے ساتھ ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ان کو تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ ان کے کارکنان بڑے شائستہ ہیں۔ آپ اگین میں کہہ رہا ہوں، جا کے ذرا ٹویٹر پہ لکھ کر دیکھ لیجئے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بلکہ میں نے بہت بار یہ کہا کہ جب کبھی اختلاف ہوتا ہے ان سے تو وہ پی ٹی آئی والوں سے زیادہ گندگی اور غلاظت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ برسر عام کہا ہوا ہے، تو میں تو ڈیفینڈ نہیں کر ٹھیک۔ رہا ان کو۔ اچھا، اقرار بھائی، کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ 50% کو سائڈ پہ کر کے ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ جو جی عوام راج تحریک ہے، اس میں عورت کا کیا کردار آپ انویزج کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی 50% آبادی ہماری ماؤں بہنوں کی، اور ان کے اوپر کوئی بھی جماعت زیادہ بات نہیں کرتی۔ ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ وہ 1% بھی فیمل کینڈیڈیٹس نہیں ہیں وہاں پہ۔ اچھا، ویسے تو یہ اثر بھائی ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے نا انشاءاللہ ان کے کرنے کی ہیں، لیکن میں ٹھیک جو اپنے طور پر کر سکتا ہوں نا، وہ میں یہ کر رہا ہوں کہ میں بار بار یہ جو نیریٹو ہے عوام راج تحریک کا، اس میں سب سے ہمارا بنیادی جملہ یہ ہے کہ جس دن انشاءاللہ کسی ریڑی والے کی بیٹی اس ملک کی وزیر اعظم بنے گی وغیرہ وغیرہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو شعوری، فکری اور نظریاتی طور پر ہم جو کوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں دانستاً یہ ایفرٹ کر رہا ہوں کہ خواتین کا، بچیوں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا ذکر ہو، سو دیٹ وہ شعوری طور پر حصہ بن جائیں اس تحریک کا۔ ظاہر ہے ابھی عملی طور پر میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں بہت ساری بہنوں کو یا بیٹیوں کو شامل کر کے میری ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ جو رجسٹرڈ ہمارے ممبران ہیں ان میں سے ہم خواتین کو الگ کر کے ان کے ونگز بنانے کی طرف جائیں، ان کی پریزنس اور ان کی، دیکھیں میں ذاتی طور پر میری زندگی میں جتنی بھی خواتین رہی ہیں، سب کی سب بہت امپاورڈ خواتین ہیں۔ میری بہن نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بطور نیوز کاسٹر کام کیا، میری وائف صاحب سب جانتے ہیں کہ بہت ووکل ہیں، اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ٹیلی ویژن سے، سوشل میڈیا سے وابستہ رہیں۔ تو میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ عورت کی خود مختاری ہونی چاہیے، اسے بہت امپاورڈ ہونا چاہیے، اور مکمل طور پر میں اپنی زندگی میں یقینی بناتا ہوں کہ کوئی فیصلہ مسلط نہ کروں اپنی بیگمات کے اوپر۔ تو میں ذاتی طور پر بھی اپنی زندگی میں بھی ایفرٹ اور کوشش کرتا ہوں، اور اس تحریک میں بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ ایفرٹ آپ کو دکھائی دے گی انشاءاللہ۔ جی، ویسے وہ بیگمات کے اوپر تو کوئی بھی بندہ فیصلہ امپوز نہیں کر سکتا، یہ گواہی تو میں بھی آپ کو دے سکتا وہ یہ وہ بات بہت ٹھیک ہے۔ مشکل کام ہے۔ اچھا، اب آخر میں ذرا یہ بتا دیں کہ اے آر وائی کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی مس کر رہے ہیں اپنی صحافت کو؟ اور اس لیے کہ سیاست تو بڑا کٹھن کام ہے۔ ہاں جی، نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں بنیادی طور پر ایک جرنلسٹ ہی ہوں، 25 سال ایک کام کیا ہے۔ اب پلیٹ فارم تبدیل ہو جائے، سوشل میڈیا موجود ہے، جہاں کسی کی آواز بننا پڑے گا، جہاں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا،
تو کوشش کریں گے کہ ان پلیٹ فارمز کو یوٹیلائز کرتے رہیں. میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں بطور صحافی ہی اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں. سر دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ صحافی ہوں، لکھاری ہوں، دانشور ہوں، یہ انہی کا کام ہوتا ہے کہ فکری تحریکیں چلا کے قوم کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں کہ یہ آپ کا پرابلم ہے اور غالباً یہ اس کا سولوشن ہو رہا ہے. ہم عملی طور پر ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے عوام راج تحریک، آئیے اس میں رجسٹر کیجئے. جتنے لوگوں کی اب تک 4.25 4.5 لاکھ لوگ الحمدللہ 3 مہینے میں رجسٹریشن کروا چکے ہیں. تو ان کے درمیان انشاءاللہ ہم آنے والے 1 برس میں الیکشن اور میرٹ کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کروائیں گے اور جو سب سے بیسٹ لوگ ہوں گے وہ اس تحریک کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. تو یہ جرنلسٹ کا اور صحافی ہی کا کام ہے جو مجھے لگتا ہے میں کر رہا ہوں. اے آر وائی کو مس کرتے ہیں اپنے یس دوستوں آف کو کورس آف obviously کورس آپ آف کورس. آج آپ کی جو پہچان ہے یقیناً اس میں اس ادارے کا نو بڑا ایک ڈاؤٹ. کردار ہے جو جو اطہر تو بھائی 21 وسیم سال بدامی آپ کو ووٹ دیں گے اگر آپ کی جماعت کو بدامی سا ووٹ دیکھیں میرا خیال ہے کوئی بھی ذی شعور آدمی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ ایک جمہوری جماعت جو کہ عوامی ملکیت میں ہو. اور پھر کیوں نہیں کہ جب میں اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا، جب میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ نہ چاہیے، نہ میں کبھی کسی عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے اصرار پہ کبھی کوئی عہدہ قبول کروں گا. اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جی لوگوں کے پرزور اصرار پر یہ میں کر رہا ہوں. تو میں یہ بھی حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بھی کبھی زندگی میں اس روئے زمین پر میں آخری آدمی بھی رہ گیا تو میں کبھی زندگی میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا. مجھے اپنے کام سے، مجھے اپنی فیملی کو وقت دینے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ترجیحات ہوں گی میری آگے چل کے. عوام راج تحریک لوگ کارکن اور ورکرز چلائیں گے. اقرار الحسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کے 99% لوگوں کی خواہش ہے کہ اس ملک میں عوام کا راج ہو. یہاں پہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سیاستدانوں کا ایک گٹھ جوڑا ہے جس میں عوام ہمیشہ پس پش ڈالی گئی ہے. تو اگر عوام کا یہاں پہ راج ہوگا تو میرے خیال میں وہ تو سب کے لیے فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ. جتنے آپ پیشنیٹ ہیں ہماری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں اور آل دا بیسٹ. اینڈ تھینک یو سو انشاءاللہ مچ. آئی ایم شیور کہ یو ول ڈو ونڈرز جو اس انشاءاللہ. کام کے اندر بھی. تھینک یو اطہر بھائی، بہت تھینک بہت یو اقرار شکریہ. بھائی، تھینک یو بہت سو مچ. شکریہ. جزاک السلام اللہ. علیکم.